كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، آج ہمارا یہ 19واں لیکچر ہے، 19واں درس ہے دینی معلوماتی کورس کا. ارکان اسلام پہ بات چل رہی تھی اور آج کی ہماری نشست 5واں اسلام کا رکن حج ہے، جو کہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور صاحب حیثیت پہ مالی طاقت اور بدنی طاقت جو رکھتا ہو، بیت اللہ کا حج کرنا، جو کہ ذی الحج کے مہینے میں 8 تاریخ کو منا جانے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 12 یا 13 کو ختم ہوتا ہے. تو یہ عبادت جو ہے بہت عظیم عبادت ہے، جو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور وہ بھی صاحب حیثیت پہ، ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے جو مالی اور بدنی طاقت رکھتا ہے. حج کے اندر بہت سی عبادات ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں. تمام جتنی بھی عبادات ہیں حقیقت کے اندر، اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں. تزکیۃ النفوس ہے، انسانی نفس کی تطہیر ہے، اس کے نقائص کی دوری ہے، اس کی تربیت ہے، شہوت کی غلامی سے آزادی ہے، اور کمال انسانیت کی معراج تک پہنچانا، اور انسان کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اور اس کا دل کا جو تعلق دنیا داری سے اس سے نکال کر ایک رب کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا اور اس کے ثواب و عقاب پہ نظر رکھنا. یہ عبادات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے. شکر اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ منعم ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا ہے. یہ حیات جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ زندگی کی نعمت، اور اس کے اندر یہ صحت، عافیت، مال، یہ سب کچھ اسی کا ہے. تو واجب اور حق ہے ہم پہ کہ اس کا شکر ادا کریں. تو ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو اس اللہ تعالیٰ کی عبادات کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ 5واں رکن یہ حج ہے، اور حج کے اندر بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے ساری ہی عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے. آغاز حج کا جو ہے کلمہ توحید سے ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یہ ترانہ ہے حاجیوں کا. آغاز ہی وہ پہلا جو کلمہ ہم نے بنیاد اسلام کی پڑھی تھی، بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادیں، 5 پلر. پہلا جو پلر لا الہ الا اللہ، وہ اس کا یہ ترانہ ہے حاجیوں کا. پھر اس میں نماز بھی ہے، اس میں حج، اس کے اندر قربانی بھی ہے، اس کے اندر سفر بھی ہے. تمام قسم کی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں حج کے اندر. تو کلمہ یہ بندہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضری کے بعد حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ہی اکیلے کی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ ہی تعالیٰ کا شکر ہے اور اسی کی تعریفیں ہیں ساری. تو حج کے اندر یہ کلمہ توحید اور دل کا توجہ بھی اس مرکز کی طرف جس طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی، جہاں آپ کی پرورش ہوئی مکہ کے اندر، اور پھر وہ روشنی، وحی کی روشنی پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل گئی. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں وقت گزارا، پھر زمزم کا دیکھنا، پھر یہ ساری چیزیں حج کے اندر جو ہمیں نظر آتی ہیں. تو حج جو ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ توحید ہے، جس میں ہمارا یہ شعور اس کلمے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ہمارا وجدان اور شعور کہ یہ ایک ہی اللہ ہے سب کچھ کرنے والا، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی عبادت کے اندر، نہ محبت کے اندر، نہ خوف اور کے اندر، نہ رجا اور امید کے اندر اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک کر سکتے ہیں. عبادات بھی اسی کی ہیں، نعمتیں بھی اسی کی ہیں، شکر بھی اسی کا ہے، اور دل کا مضبوط رشتہ بھی سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کا ذکر
جو کہ جگہ جگہ پہ ہمیں یہ ایک تلبیات کی شکل میں تلبیہ، یہ نعرہ ترانہ جو ہے حاجیوں کا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اس میں جو ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہ ایام معلومات گنتی کے دن میں جو اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، یہ یاد بندے کے لیے یادگار بن جاتا ہے موقع حج کا۔ جو ایک دفعہ حج کر لے یا عمرہ کر لے، اس کا بار بار آنے کو دل چاہتا ہے۔ اور مسلمان جو ہیں ان کا تعلق قبلے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حج کی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی جو عبادات ہیں ان کا مجموعہ اور مرکہ ہے، ساری ہی باتیں اس میں کٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ کا دن ہی جو ہے وہ حج ہے، یہ اہم رکن ہے عرفہ کا مقام، عرفہ کے اندر رکنا، والمبیت، اور اس کی طرح مزدلفہ میں رات گزارنا، کنکریاں مارنا اس جمرات کو، اور یہ ساری چیزیں ہمیں وہ تاریخ دہراتی، ہمارے ذہن میں وہ تاریخی تسلسل ایک قائم ہو جاتا ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ گھر کی تعمیر کی، کیسے ہاجر صفا مروہ کے درمیان اللہ کی اطاعت کی خاطر بھاگیں، اور اللہ نے وہ ہمارے لیے سنت اور وہ عبادت بنا دی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی وہ ان کی اللہ کی خاطر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں وہ مشقت جو اٹھانا، ان کا پانی کی تلاش میں بھاگنا، اسے اللہ نے عبادت بنا دیا۔ اللہ کو اتنا وہ عمل پسند آیا، کیونکہ اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ کو ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چھوڑ گئے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور دعا ان کے لیے کی تھی کہ اللہ انہیں پھل دینا، انہیں رزق دینا۔ اب دنیا کا پھل جو ہے، پوری دنیا کے پھل جو ہیں، بے موسم پھل جو ہیں، ہمیں مکہ میں، مدینہ میں، یہ حرمین میں نظر آتے ہیں، جو کہ کہیں اور اتنی وافر مقدار میں نظر نہیں آتے، اور یہاں پہ کوئی چیز نہیں اگتی تھی اس دور میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ زمزم کا چشمہ نمودار ہوا، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو آباد کر دیا۔ تو حج جو ہے اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمرو بن عاص کو، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، رواہ مسلم۔ آپ نے فرمایا عمرو بن عاص کو، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہجرت سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کرنے سے اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جو بخاری کے اندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا حج مبرور، اللہ کے ہاں مقبول حج مقبول جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ تو تیسرا درجہ آپ نے حج کو دیا۔ اور عورتوں کے لیے تو یہ جہاد ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، کیا کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی، میں نے کہا اللہ کے رسول، ہم جہاد کو افضل سمجھتے ہیں، تو کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں، ولیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن افضل جہاد کیا ہے؟ حج مبرور، جو حج قبول ہو جائے۔ یہ بخاری کے لفظ ہے۔ تو عورتوں کے لیے افضل جہاد جو ہے وہ حج ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے، درمیان میں گناہ جو ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جو ہے اس کی جنت کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ہے اس کا، یعنی جنت ہی اس کا ثواب ہے، جنت سے بڑھ کر کیا ہے۔ تو حج کے اندر کچھ غلط چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں حج اکبری۔ حج اکبری کون سا ہوتا ہے؟ عرفہ کا دن، جمعے والے دن آ جائے تو کہتے ہیں جی یہ ایک، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا بھاری دن ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں حج اکبری ہے یہ، اور حج اکبری وہ ہوتا ہے جو 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر حج حج اکبر ہے، اور ہر عمرہ حج اصغر ہے۔ حج کا معنی ہوتا ہے قصد، اللہ کے گھر کا قصد کرنا۔
تو عمرے میں بھی قصد کیا جاتا ہے، اسے حج اصغر کہا جاتا ہے۔ اور حج جو ہے، یہ ہر حج جو ہے، یوم الحج الاکبر کا جو لفظ ہے وہ ہر حج پہ بولا جاتا ہے۔ تو حج جو ہے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے، حج کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا، اور حج اکبری کا جو مفہوم لوگوں میں پھیلا ہوا یہ درست نہیں ہے۔ تو حج جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، زندگی میں ایک دفعہ ہے، اور یہ فوراً واجب ہوتا ہے جب استطاعت تو اسے مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں حج کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ جی بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد حج پہ جائیں گے، سب سے آخری کام جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور سب سے جب کوئی کام کے قابل نہیں رہتے تو حج پہ آ جاتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ جب حج فوراً فرض ہو جاتا ہے، جب استطاعت ہو، مالی اور بدنی طاقت ہو، تو فوراً اس حج کو کرنا چاہیے۔ حج کن ایام میں ہوتا ہے؟ ذی الحج کا مہینہ جو ہے اس کے 10 دن جو پہلے ہیں وہ بڑے فضیلت والے ہیں۔ ان 10 دنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے ہاں کسی اور دنوں میں اتنا عمل قبول نہیں ہوتا جتنا عمل پسندیدہ اور محبوب ان 10 دنوں میں ہے۔ صحابہ نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کے اے نبی اللہ کیا جہاد سے بھی؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد سے بھی افضل، جہاد بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، الا وہ آدمی جو مال و دولت اور اپنی جان کے ساتھ گیا، مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دیا، وہ افضل ہے، اس کے مقابلے میں نہیں۔ لیکن عام جہاد جو ہے اس جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو یہ ایام جو 10 ذی الحجہ کے ہیں ان میں افضل ترین ایام ہیں، اللہ کے ہاں عمل اتنا مقبول ہوتا ہے۔ اور ان میں ایک دن ایسا ہے جو یوم عرفہ کا ہے، اور ہر ملک والے اپنی رویت کے حساب سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہیں، جس سے حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آئندہ آنے والا، تو یہ بڑی رحمت کی بات ہے کہ حج میں ہر بندہ تو شریک نہیں ہوتا، لیکن یوم عرفہ کا روزہ رکھ کے وہ اس اجر کو پا لیتا ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ 10 دنوں میں اللہ کے ہاں عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا کیا ہے؟ پس کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور اہم چیز، ان دنوں میں قربانی ہوتی ہے۔ حج کے دنوں میں ایک وہ حدی ہے جو حاجی لوگ کرتے ہیں، وہ حج تمتع اور حج قران ان پہ واجب ہے۔ حج مفرد جو کرنے والا ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، تو اسے حدی کہا جاتا ہے۔ جو عام قربانی ہوتی ہے جو ہم عید پہ کرتے ہیں، جو غیر حاجی کرتا ہے اسے اضحیہ کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ استطاعت اور صاحب حیثیت ہے اس پہ ڈبل ہے، وہ ایک قربانی ہے عید کی، اور دوسری حدی ہے جو وہ حج کے اندر کرے گا اگر حج قران یا حج تمتع کرتا ہے۔ تو اضاحی جو ہے یہ جو کرنے والے ہیں، جو عام ہیں، جو حج پہ نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ عید کا جب ذی الحج کا چاند نظر آئے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، صرف وہ افراد جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی قربانی کر لیں، تو وہ اس سے پہلے عید کا چاند، ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی صفائی وغیرہ، بال وغیرہ زیر ناف، اپنے ناخن، اپنے بال حجامت بنا لیں، تاکہ پھر وہ 10 ذی الحج کو قربانی کرنے کے بعد جو ہے اپنے ناخن اور اپنے بال کٹوائیں۔ یہ خاص احکام ہیں ان لوگوں کے لیے بال نہ کاٹنے کے جو حج میں شریک نہیں ہیں۔ جو حج میں شریک ہے یقیناً وہ 10 تاریخ کو جو ہے بال کاٹیں گے، اگر اس سے پہلے عمرہ کیا ہے انہوں نے ذی الحج کے مہینے میں 6 یا 7 یا 3 4 کو اس وقت بھی بال کٹوانے ہیں، تو یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو حج نہیں کرتے کہ وہ بال اپنے نہیں کٹوائیں گے اور ناخن نہیں کٹوائیں گے۔ تو ذی الحج کا مہینہ جو ہے اس میں 2 عبادات ہیں، ایک تو حج ہے اور یہ 10 دن ہیں۔ جو 10 دن کی عبادت ہے وہ پورے دنوں میں اس کے مقابلے میں کوئی اور دن اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ کیا رمضان افضل ہے یا عشرہ ذی الحجہ 10 دن ذی الحج کے افضل ہیں؟ علماء نے ان میں کہا ہے کہ دن کے اعتبار سے یہ دن افضل ہیں، اور راتیں جو ہیں وہ رمضان کی افضل ہیں۔ یقیناً جو عشر الاواخر کی جس میں لیلۃ القدر ہے اس جیسی پورے سال میں کوئی راتیں نہیں ہیں، تو راتیں رمضان کی افضل ہیں، اور دن جو ہیں وہ 10 ذی الحجہ کے جو ہیں افضل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
اے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔